نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن کفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعكم فينبئكم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کی آیت 20 سے 26 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ آیت 20۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ آیت 21۔ ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر فرما دی اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرما دیں؟ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بلا علم کے، بلا دلیل کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کیا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس راہ کی پیروی کریں گے جس پر باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو دوزخ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ لقمان کی آیت 20 اور 21 کا تفسیر۔ آیت 20: دنیوی اور اخروی نعمتوں کا بیان۔ دنیوی اور اخروی نعمتوں کا بیان ہے کہ اللہ نے آسمان کے تارے انسان کی خدمت پر متعین فرما دیے۔ وہ رات میں تاروں کی اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دن میں سورج کی دھوپ سے۔ پھر اس نے فضا میں گھٹائیں اٹھائیں، ان سے مے برسایا، برف کو پالے اور اولوں کی صورت میں برسایا، آسمان کو لوگوں کے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا، زمین ٹھہرا دی، اس میں ندیاں، نہریں اور دریا بہا دیے، درخت پیدا کر دیے، کھیتوں میں ہریالی پیدا فرمائی اور قسم قسم کے باغوں سے پھل پیدا کیے۔ پھر ان جسمانی اور ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی اور باطنی نعمتیں بھی اتاریں، رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، لوگوں کے شکوک و شبہات دور فرمائے، لیکن افسوس باوجود ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کے سارے انسان ایمان نہیں لائے، بلکہ بعض تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو توحید و رسالت میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان میں نہ تو ذاتی عقل و شعور ہے اور نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی، یہ بلا دلیل کے جھگڑ کر صداقت کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ آیت 21: تقلید کی برائی۔ جب ان جھگڑنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول پر جو شریعت مطہرہ اتری ہے اس کی پیروی کرو، تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جس راہ پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا اسی پر چلیں گے۔ شرک کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں،
زیادہ سے زیادہ باپ دادا کی تقلید پیش کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے بزرگ عقل سے محروم اور راہ گم کردہ ہوں تو کیا پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے؟ جب وہ گمراہ تھے اور تم ان کی اولاد ہو تو کیا اپنے گمراہ باپ کی غلط بات میں تقلید کرو گے یا اسے چھوڑ کر صحیح بات اختیار کر لو گے؟ وہ تو شیطان کے مرید تھے اور شیطان انہیں جہنم کی راہ بتاتا رہتا تھا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ آیت 22۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت 23۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ آیت 24۔ ترجمہ: اور جو خلوص سے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دے گا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ اور جو کافر بن جائے آپ کو اس کا کفر صدمہ نہ پہنچائے، ان سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے عملوں کی خبر دیں گے۔ یاد رکھو اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینے دیں گے، پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 22 سے 24 کا۔ تفسیر آیت 22۔ فرما برداروں کا بیان۔ اللہ کے فرما بردار اور مخلص بندوں کا بیان ہے کہ انہوں نے احکام کی تعمیل کر کے اور ناشائستہ باتوں اور کاموں سے رک کر اللہ کے دین کو اب مضبوط کھڑا پکڑ لیا۔ اب وہ جہنم کے گڑھے میں نہیں گریں گے اور اللہ سے دستاویز لے لی اب اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہوں گے۔ دراصل تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آیت 23۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یعنی اگر کافر اللہ کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے تو آپ اپنے قلب مبارک پر میل نہ لائیں۔ اللہ کی تقدیر ان کے سامنے آ رہی ہے، یہ سب جائیں گے اسی کی طرف، پھر وہ انہیں ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تو دلوں کے رموز و اسرار کو بھی جانتا ہے، ان کے سب احوال و افعال ان کے سامنے ہیں۔ آیت 24۔ کافروں کے لیے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں ہولناک اور سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ سورہ یونس کی آیت 70 میں فرمایا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ دنیا سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت 25۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آیت 26۔ ترجمہ: اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو یہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرما دیں تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ سے محروم ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، یقیناً اللہ ہی بے نیاز و خوبیوں والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25-26 کا۔ تفسیر آیت 25۔ کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، یعنی مشرک بھی اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق تنہا اللہ ہی ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن افسوس پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریک اس کی مخلوق و مملوک ہیں۔ پھر فرمایا آپ الحمدللہ فرمائیں، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ خود تم نے اللہ کی یکتائی کا اقرار کر لیا اور دلیل سے اسے مان لیا، اب اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ پھر فرمایا بلکہ اکثر مشرک تو محض بے علم و جاہل ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ آیت 26۔ یعنی تمام کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے
اور اسی کی ملکیت میں ہے۔ اللہ اپنے ماسوا سے بے نیاز ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ اپنی تمام مخلوق کے پیدا کرنے کے اعتبار سے بھی لائق حمد ہے، اور شریعت کے اعتبار سے بھی آسمان و زمین میں اس کے احکام شرعیہ و قدریہ کی تعریفیں ہیں۔ وہ اپنے تمام کاموں میں بے شمار تعریفوں کے لائق ہے۔ یہ تھا سورہ لقمان کی آیت 20 سے 26 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔